میں رہتا ہوں، ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے۔ جہاں جا کر ولایت جذب ہوتی ہے امامت میں، جہاں جا کر ولایت جذب ہوتی ہے امامت میں، میری نسبت وہاں جا کر نبی کے گھر سے ملتی ہے، میری نسبت وہاں جا کر نبی کے گھر سے ملتی ہے۔ جہاں جا کر ولایت جذب ہوتی ہے امامت میں، میری نسبت وہاں جا کر نبی کے گھر سے ملتی ہے۔ تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے حضرت موسیٰ، تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے حضرت موسیٰ، مدینے کی تجلی طور کے منظر سے ملتی ہے، مدینے کی تجلی طور کے منظر سے ملتی ہے۔ تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے حضرت موسیٰ، مدینے کی تجلی طور کے منظر سے ملتی ہے۔ جنہیں ہے ناز تقویٰ داور محشر سے ملتے ہیں، جنہیں ہے ناز تقویٰ داور محشر سے ملتے ہیں، گناہوں کی ندامت شافع محشر سے ملتی ہے، گناہوں کی ندامت شافع محشر سے ملتی ہے۔ لکھی ہے آیت فی احسنی تقویم چہرے پر، لکھی ہے آیت فی احسنی تقویم چہرے پر، میرے آقا کی صورت صاف صورت گر سے ملتی ہے، میرے آقا کی صورت صاف صورت گر سے ملتی ہے۔ لکھی ہے آیت فی احسنی تقویم چہرے پر، میرے آقا کی صورت صاف صورت گر سے ملتی ہے۔ ازل سے آنا جانا ہے میرا سرکار کے گھر میں، ازل سے آنا جانا ہے میرا سرکار کے گھر میں، میرے دل کی گلی سرکار ہی کے گھر سے ملتی ہے، میرے دل کی گلی سرکار ہی کے گھر سے ملتی ہے۔ بانداز طریقت کچھ خبر قائم مقامی کی، بانداز طریقت کچھ خبر قائم مقامی کی، شب ہجرت رسول اللہ کے بستر سے ملتی ہے، شب ہجرت رسول اللہ کے بستر سے ملتی ہے۔ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ کہنے والے بھی سمجھتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ کہنے والے بھی سمجھتے ہیں، حیات جاودانی آپ کی
ٹھوکر سے ملتی ہے، حیات جاودانی آپ کی ٹھوکر سے ملتی ہے۔ مختار شاہ فرماتے ہیں فردق ہو خمیری ہو کہ ہستاں اور یا خوبی، فردق ہو خمیری ہو کہ ہستاں اور یا خوبی، اجازت نعت کی سب کو نبی کے گھر سے ملتی ہے، اجازت نعت کی سب کو نبی کے گھر سے ملتی ہے، نبی کی معرفت بے شک درے حیدر سے ملتی ہے۔ ابھی آپ سے اور یعقوبی صاحب ملک الشورا استاد سکن سے نعت پاک کلام سن رہے تھے۔ میں ایک اور نعت ہمارے جناب سید سعید الدین صاحب ہیں، تو ان سے بھی گزارش کی کہ چند اشعار پیش کریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقاعدہ حضرت کے بیان کی محفل کریں۔ السلام علیکم۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی محمد۔ ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے،
حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں مور آ بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں مور آ بھی سکتے ہیں یہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں یہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں دوستوں اور بزرگوں آج آپ اور ہم انشاءاللہ آج سے اس مبارک میلاد پاک کے محافل چوتھی کڑی ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت ہم سننے والے آپ کو ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسی شخصیت کے ذریعے ہم سننا چاہتے ہیں جو ظاہراً و باطناً علم شریعت سے بھی وابستہ ہے اور علم طریقت سے بھی وابستہ ہے اور حضور کی سیرت پاک کے بڑے ہی انمول گوشے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے دراصل بات یہ ہے کہ دوستو اللہ کو سب سے زیادہ طریقہ اگر تو پسند ہے تو وہ اپنے حبیب کا طریقہ اس کو معلوم تھا ہمیں یقین تھا کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی لیکن جب حضور کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو ضرور اللہ قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو چاہتا ہے اور ان کے طریقے کو چاہتا ہے ابھی تو حکم دے دیا میں یطیع رسول فقد اطاع جو رسول پاک کی اطاعت کر لے وہ میری اطاعت کی اور کسی نے خوب کہا کہ یہ لن ترانی کا یہ من رعانی کا ارشاد لن ترانی کے بعد بتاؤ تم نے سنا بھی ہے مصطفیٰ کے سنا یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار دیکھنے کے لیے تمنا رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں مولانا اور ان تعلیمات سے آشنا لوگ کہ حقیقت موسوی کبھی ہمارے یہاں سلسلے میں مراقبہ کرایا جاتا ہے لیکن وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لگ کہا کہ رب علیمی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ارشاد آتا ہے لن ترانی تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتی ادھر سے شوق دیدار بھی ہے اور ادھر سے انکار بھی ہے وہ محبت کی نشانیاں ہیں ایسا نہیں ہے ادھر دعا کرتے ہیں رب علیمی اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ارشاد آتا ہے اللہ سے لن ترانی نہیں دیکھ سکتی لیکن یہاں جب بات ہمارے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کی آتی ہے تو حضور اعلان فرماتے ہیں من رعانی رعا الحق جو مجھ کو دیکھ لیا وہ خدا کو دیکھ لیا مطلب
موسیٰ علیہ السلام کا اعلان یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں، یہاں حضور خواہش بھی نہیں کرتے ہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ طلب سے سوا دیتا ہے، فرماتا ہے اے میرے حبیب فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، من رعانی رعا، جو مجھ کو دیکھ لیا وہ خدا کو دیکھ لیا۔ تو شاید یہی کہتا ہے کہ یہ ارشاد من رعانی کا لن ترانی کے بعد بتاؤ تم نے سنا بھی ہے مصطفیٰ کے سوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک کی ہمارے سنتوں کی تکمیل، اسوہ حسنہ کی تکمیل۔ اگر دنیا میں نمونہ ہے تو سرکار ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو چلنا ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ چلنا کیا ہے، جو آگے چلا وہ زندگی ہو گیا۔ جو آگے چلا، یاد رکھیے بزرگوں کے چٹکلے اسپریچول ڈائٹس ہیں، جو آگے چلا زندگی ہو گیا، جو ساتھ ساتھ چلا وہ منافق ہو گیا، جو پیچھے چلا وہ مومن ہو گیا۔ ہم کو پیچھے چلنے کی حکم ہے، اتبعوا، آگے چلنے کا حکم نہیں دیا گیا، کسی اعتبار سے بھی ساتھ ساتھ چلنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا۔ جب صحابہ کرام کو نہیں ملا تو یہ ہم 14ویں صدی کی کیا بات ہوگی؟ فرماتے جو آگے چلا وہ زندگی ہو گیا، جو ساتھ ساتھ چلا وہ منافق ہو گیا، اور جو پیچھے چلا وہ مومن ہو گیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، بتائیے صحابہ کرام آئے، بتائیے حضور کے اخلاق کیا ہے؟ 2 جملوں میں جواب دے دیا۔ حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن پاک تھے۔ اتنا جامع قیامت تک کے لیے یہ جملہ بڑا تاریخ ساز جملہ تھا بی بی عائشہ کا جواب۔ ہمیں بھی قدم قدم پر حضور کی سنتوں پر چلنا ہے، اور بدعات سے، منہیات سے، مکروہات سے، غیروں کی نقل سے بچنا ہے۔ اور یہ حدیث انتہائی ہمارے لیے کافی ہے بدلنے کے لیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ اسی سے کہلایا جائے گا، اسی میں اٹھایا جائے گا۔ کما تجیئو کما تموتو کما تموتو کما تحیرو، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے۔ امام حسین قیامت اٹھیں گے سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ آج ہم گندی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، یوٹیوب کو دیکھتے سوتے ہیں، گندی چیزوں کو دیکھ کر سوتے ہیں، اور خوابوں میں شیطان کی طرف آئیں گے۔ خدا نخواستہ موت ہو گئی، گندی چیزیں دیکھتے دیکھتے موت آئے گی، خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ دوستوں میں بلا تاخیر میں مولانا حافظ غفاری علی محمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں میرے آج کے مہمان آنے کے لیے خوشی فرمائش، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا خیر اور میری نیت بھی پوری ہوگی۔ میرے بولنے کا مطلب یہی تھا کہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور مولانا کا کتاب سے سبھی لوگ استفادہ کریں۔ اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کو بڑی اچھی عادت پڑ گئی 34 رکعت میں آدھے نماز پڑھنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جس ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے اور یہ مبارک محفل کا انعقاد ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی
اسی ذات بارک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بزدل ہمارے یہاں پر آنے اور یہاں وقوف کرنے ٹھہرنے تو اپنی بارگاہ کی بجائے بھی دراصل تذکرے کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام اور تذکرہ کس کا ہو رہا ہے اس کی بڑی اہمیت. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام سے ہمیں خبر ملی کہ اللہ نے اپنے فضل سے فرشتوں میں سے چند فرشتوں کو ایک ایسی ڈیوٹی پر مامور کیا اپنے فرشتوں میں سے چند فرشتوں کو اللہ نے ایسے کام پر مامور کیا ہے، ایسی ڈیوٹی پر مامور کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عجیب ہے. ان فرشتوں کو ایک طبقہ ہے فرشتوں کا جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ زمین پر اہل ذکر کے حلقے کو تلاش کریں. عجیب معاملہ ہے. یعنی حدیثوں میں نظر ثانی نہیں بلکہ تصریح نظر ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تب جا کر اس کے انمول موتی سامنے آتے ہیں. اللہ کے فرشتے وہ قوم ہیں کہ جن کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں. لیکن حدیث سے ہمیں خبر یہ مل رہی ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہے فرشتوں کا جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر یعنی روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ذکر کی محفل ہو وہ اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ گویا جس طرح پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے. ان کا کام ہی نہیں ہے کہ صرف جا کر کے اس مجلس کو تلاش کرتا. اور جب ایسی کوئی مجلس کوئی محفل انہیں مل جاتی ہے تو وہ اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو ایسی محفل ملتی ہے تو وہ دوسروں کو خبر دیتے ہیں آؤ ہمیں اپنا مطلوب مل گیا. عجیب معاملہ ہے. بندے کا مطلوب حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. اسی لیے پیارے حبیب علیہ السلام کی دعاؤں میں سے بھی یہ ہے الہی انت مقصودی و رضا مطلوبی. اے اللہ تعالیٰ تو میرا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تو و رضا کا مطلوبی، اور تیری رضا میں طلب کرتا ہوں، تیری خوشنودی میں طلب کرتا ہوں. جب بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ جن کو اختیار بھی ہے، اختیار ہے، ارادہ جزیہ ہے، چاہے تو فرما بردار ہو چاہے تو نافرمان ہو، لیکن ان کے لیے بھی معاملہ یہ ہے کہ نظام پیارے رسول علیہ السلام نے یہ رکھا. ایک ہمارے لیے سب سے اونچا جسے ہم کہیں کہ اچیومنٹ کے لیے ایک سب سے اونچا مقام وہ یہ ہے الہی انت مقصودی و رضا. انسان کی زندگی اس طرح ہو کہ وہ جو بھی عمل کرے اس عمل میں اس کا مقصد اللہ ہی کی ذات ہو، جنت نہیں ہو. جیسا کہ حضرت نے بھی چند منٹوں پہلے کی بات شعر کے ذریعے ہمیں سمجھائی. جنت کا مطالبہ کرنے والے لوگ کچھ اور ہیں اور اللہ کی ذات کا مطالبہ کرنے والے لوگ اس کو تلاش کرنے والے لوگ کچھ اور ہیں. تو جب انسانوں کے لیے نظام یہ ہے تو کیا گمان ہے اس قوم کے لیے کہ جن کو اللہ نے کوئی ارادہ عطا ہی نہیں کیا. ان کو کوئی اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ چاہے تو میری عبادت کرو چاہے تو گمراہ نہیں. ان میں وہ مادہ ہی نہیں ہے، ان میں نفس ہے ہی نہیں جو انہیں راہ راست سے ہٹا دے. تو اللہ اپنی ذات سے ایسی قوم کے لوگوں یعنی ایسے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ زمین پر میرے نائب میرے خلفاء یعنی ہر بنی آدم پوٹینشیلی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو یہ جو خلیفہ ہے یہ مقام خلافت صرف حضرت آدم کے لیے نہیں بلکہ
پوٹینشلی ہر ایک بنی آدم کے لیے. اب کون اس موتیوں کو اپنے ان جواہر کو اپنے وجود سے نکال کر اس کو روشن کرتا ہے قسمت کی بات ہے اور اللہ کی عطا ہے. بہرحال تو یہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہاں کہیں تمہیں ذکر کی محفل ملے وہاں چلے جاؤ اور تمہارا مطلب وہی تمہارا مقصود وہی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں آؤ تمہیں تمہارا مطلوب مل گیا, آؤ تمہیں تمہارا مقصود مل گیا. اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی مقصود ہے, اللہ کے علاوہ بھی کوئی مطلوب ہے, تو یہ شرعی تقاضے میں تو شرک معلوم ہوتا ہے. عجیب معاملہ ہے کیونکہ دور حاضر میں کتنا بڑا ہے, کچھ بھی کرو اگر اس میں ڈائریکٹ اللہ نہیں ہو تو پھر فتوے دیے جاتے ہیں کہ یہ شرک. تو اب ہم کیا کہیں گے اس حدیث قدسی کے بارے میں کہ اللہ خود مامور کیا ہے جن کو کوئی اختیار نہیں فرشتوں کو کہ اے فرشتوں, ایک طبقہ ہے فرشتوں, تمہارا کام سے کتنا ہے, روئے زمین پر جہاں کہیں بھی میرے اور میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہو اس محفل وہ محفل وہ مجلس وہی تمہارا ہی منزل و مقصود. تو پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں, وہ فرشتے جا کر کے اس محفل کو ڈھانپ دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ درجہ بہ درجہ اپنے پروں سے اسے زمین کے اس حصے سے لے کر عرش اعلیٰ تک ڈھانپ دیتے ہیں. تو ابھی ہمیں اندازہ یہ ہو گیا کہ یہ جو طبقہ ہے فرشتوں کا یہ 200-400-500 کا نہیں ہو سکتا, یہ بہت بڑا طبقہ ہے کیونکہ عرش عظیم مسافات یہاں سے کتنی جو ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چند ایک حوالے اشارات ہیں احادیث مبارکہ میں, انسان کی قوت حافظہ یا انسان کی جو ہے ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جان لیجیے سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس محفل میں تشریف فرما ہے کہ جو اللہ کی ایک مخلوق کا مقصود ہے. جب تک کہ ہم اپنی اس قسمت پر قربان نہ ہو جائے, اس نعمت کو نہیں سمجھے تو نعمت بھی نہیں ملتی. حضرت نے قدردانی والی بات کہی کہ حق بات بالکل درست ہے کہ اصل معاملہ امت مسلمہ کا یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں انہیں کیا عطا کیا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں انہیں کیا عطا کیا گیا ہے. اگر تھوڑا سا ہم فکر کریں اور دیکھیں کہ ہمیں کیا عطا ہوا ہے تو سوائے شکر کے ہمارے لیے زندگی میں اور کوئی عمل باقی نہیں ہے. اور اتنا ہی خوب کہا امام ربانی مجدد علی لسان قدس اللہ رسول العزیز نے مکتوبات گرامی میں ارشاد کرنا. یہ مقدمہ ہے چند ایک باتوں کا جو انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا کیونکہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نہیں سمجھے کہ ہم کہاں ہیں کیا ہے, اور یہ بات امام ربانی نے بڑے شوق سے ہمیں بتلائی سمجھائی. فرماتے ہیں کہ یہ جو دین کا شوق اور ذوق تمہیں عطا کیا گیا ہے اسے نعمت عظمیٰ جانو. ہم یہاں پر آئے ہیں کہ دین کا ذوق اور شوق ہے, ورنہ ہم بازاروں میں ہوتے, ورنہ ہم مارکیٹ میں ہوتے. اور جیسا کہ حضرت نے اتنا اچھی طور پر یہ بات کہا کہ یہ بائی چانس ہے, ہم مسلمان ہوئے چانس سے, ماں باپ مسلمان تھے ہم مسلمان ہوئے, ورنہ ہم نے کون سا جو ہے تمام ادیان کی کتابوں کو نکال کر کے کچھ سوچا کہ ہم دین کون سا اللہ کا فضل ہے, اللہ نے عطا کیا ہے. ورنہ ہم تو بازاروں میں شراب خانوں میں, آج اس محفل میں ہے تو اللہ کا شکر ضرور. امام ربانی شاہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کا طلب, اللہ کے دین کا ذوق اور شوق سب سے بڑی نعمت عظیم ہے. اب پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نعمت کی حفاظت بھی ضروری ہے. دیکھیے انسان کو کوئی دولت مل جائے, اسے اگر کوئی نور کا ہیرا دے دیا جائے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے بیکار. اسی طرح ہمیں جو نعمت ملی اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں تو وہ ضائع ہے, وہ آنا جانا ہوگا. امام ربانی شاہ فرماتے ہیں کہ اس ذوق اور شوق کی حفاظت کہ جو نعمت عظیمہ ہے اس کی حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت پر اللہ کی شکر ادا کرو. اور پھر آیت کریمہ پیش کی لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور مزید عطا کروں.
اللہ تعالیٰ کا وعدہ. ناشکرانہ بندے کو کچھ نہیں ملتا. جو پہلے جان گیا ہے مجھے کیا ملا ہے تو پھر اسے بعد میں عطا کیا جاتا ہے وہ جو اسے نہیں مانتا. امام مالک نے اسی لیے تصوف کی شرح اس طرح بیان کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ علم تصوف ہے کیا اور صوفی کون ہے؟ امام مالک سے پوچھا یہ عجیب معاملہ ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے. اب میں میرے نزدیک میں انہیں علماء تصور ہی نہیں کرتا. امام ربانی کے بقول امام ربانی شاہ فرماتے ہیں جو ایسے عالم ہیں جن کو صرف جو ہے کتابی علم ہے تو انہیں تو عالم بھی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ عالم کہنے سے مطلقاً عالم کا گمان پیدا ہوتا ہے. فرمایا مطلقاً عالم تو وہ ہے جو علم الاحکام بھی جانتا ہے اور سرکار علیہ السلام کا علم الاسرار بھی جانتا ہے. تو آج ایسے بہت سے علماء ہیں کہ جو یہ پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تصوف بدعت ہے, نہیں پیدا شدہ بات ہے. حالانکہ تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حقوں میں امام مالک کا قول ہے. امام مالک سے پہلے کے اور کون سے بزرگ ہوتے ہیں؟ پہلے صدی کے بزرگ مجتہد مطلق ایک بڑے مذہب کے امام خود ارشاد فرماتے ہیں صوفی وہ ہے. پوچھا گیا انہیں صوفی کو, انہوں نے کہا صوفی وہ ہے کہ جو کچھ علم اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا وہ اس پر اتنی ایمانداری اور خلوص سے عمل کرتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا. صوفی وہ ہے کہ جو جانتا ہے اس پہ عمل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا. تو یہ بھی قدردانی کی منزل ہے کہ ہمیں جو مل گیا ہے. حضرت نے بخوبی یہ بات ہم تک پہنچائی کہ اگر یہ ایمان کی قدردانی نہیں ہے حب رسول بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. عشق رسول بہت دور کی بات ہے. تصوف کی منازل بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب پانا یہ بہت دور کی بات ہے. پہلے اس کی قدردانی تو ہو کہ ہم ایمان پائیں. اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا. اور دیکھیے اس محفل میں کہ ہم جو جب احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایمان والے یہاں پر جو ہے جلوہ افروز ہیں, اللہ کے فضل سے تعداد سے کچھ نہیں ہوتا. یہ قسمت کی بات ہے کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ جو عرش تک جو ہے فرشتے کو ڈھانپ لیا ہے اور جو سکینہ پیدا ہو. علماء نے اس کی شرح بیان فرمائی کہ کسی محفل میں اگر دل میں سکینہ محسوس ہو بیٹھنے والے کو تو جان میں کہ فرشتوں نے اس محفل کو ڈھانپ لیا. تو بلا شک و شبہ اس محفل میں ہمیشہ ہم نے سکینہ کو پایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت کے حکم پر فوراً جو ہے دوڑے چلے آئے. یہ اخلاص کی بدت جو ہے عربی شعر معقول ہے, مشہور ہے کہ شرف المقام بالمقیم, شرف المقام بالمقیم. یہ بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور اکثر ہوتا ہے کہ غریب والوں کو جو ہے دیا کرے اندھیرے والی بات. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جن بزرگوں کی صحبت ہمیں ملی ہے اور جو مل رہی ہے اس کو غنیمت ہے. شکر ادا کریں کیونکہ عنقریب جو دن آنے والا ہے یا وہ دن آ چکا ہے. حق بات یہ ہے کہ دن آ چکا ہے. کہ رسول نے خبر کی کہ ایسا موقع ایسا وقت آئے میری امت میں کہ جاہل امت پر بیٹھے اور وہ اپنے گمان سے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں تصوف کے بارے میں یہ بدعت ہے, لوگ عشق رسول کے بارے میں سوال کرتے ہیں, لوگ الگ الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ محروم ہیں. یہ لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں. حضور علیہ السلام کا تذکرہ جس محفل میں ہو رہا ہے دراصل اللہ کی ذات کا تذکرہ. اور اگر یہ ہمیں سمجھنا ہے تو اس سے نیچے کے درجے سے ہم کرنے شروع کریں تو باادب ہوگا. یعنی رسول علیہ السلام کی کتب ستہ کی احادیثیں ہیں, علماء سے آپ جو ہے دریافت کر سکتے ہیں. یعنی رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ان سے پوچھا صحابہ نے کہ رسول اللہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے. دیکھیے خود اس منصب پر فائز تھے لیکن سوال ہم لوگوں کے لیے اس صحابہ کی شان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. جو سوال وہ کیا کرتے تھے
کہ وہ ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ تو خود اس منزل اور جو ہے مرتبے پر فائز. آپ اگر تاریخ کی کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ اسلام ایک بڑی کتاب کہ ابن خلدون نے لکھی ہوئی، اس کے مقدمے میں تاریخ اسلام کی سب سے مانی ہوئی کتاب ہے ابن خلدون نے، تاریخ ابن خلدون نے جو لکھی ہے. ارشاد فرماتے ہیں یہ صوفیہ کے جو احوال ہیں، یہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے، یہ صوفیہ کا چلن ڈھلن ہے، فرمائے یہ تمام کے تمام اوصاف سرکار کے صحابہ میں موجود تھے. اور جب سبھی ویسا تھا تو سبھی کس کو کہتے ہیں؟ سبھی ان اوصاف والا تھا. مثال کے طور پر اب فرض کر لیجیے اس مجلس میں سب کے سب ڈاکٹر ہیں، تو کوئی ایک دوسرے کو ڈاکٹر صاحب نے کہتا نہیں پکارے گا، نام سے پکارے. اسی لیے سیدنا عمر اب حضرت ابو ہریرہ کو اے ابو ہریرہ یہاں، اے بلال یہاں، سبھی اس مرتبے پر فائز. فرماتے ہیں ابن خلدون علیہ رحمۃ اللہ کہ بعد میں چل کر جب ایسے اوصاف والے کم ہو گئے تو جو لوگ امت میں ایسے اوصاف رکھتے تھے ان کو صوفیہ کہا گیا، ان کو صوفیہ کہا گیا. یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. اب یہ سنیے کہ پیارے رسول علیہ السلام کیا ارشاد کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ بعض میری امت کے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کی امت کے لوگوں کے بعد لمحہ فکریہ ہے. عجیب معاملہ ہے کہ جو دور حاضر کے علماء ہیں، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے ذہن سے اوصاف سے نہ جانے کیوں وہ جداگانہ خیر کہ اللہ کی مرضی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے اسے چاہتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ کسی بزرگ نے کہا. خود صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ کہ رسول نے جواب دیا الذین اذا ذکروا. اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں اللہ یاد. اب دیکھیے جو ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں لوگ، دور حاضر میں سب سے بڑا فتنہ ہی ہے یہ سب بیکار ہے، طریقت بیکار ہے، کیونکہ پوری بھی بیکار ہے، حتیٰ کہ ائمہ کو بھی معاذ اللہ جو ہے بیکار بنا دیا اور کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کی ضرورت نہیں، بس آپ خود تو بشتا اٹھائیں، صحیح حدیثیں پڑھیں، اور جو بالکل صحیح حدیث ہے اس میں بھی پھر ترمیم کر کے صحیح کی بھی صحیح بنائی گئی. عجیب معاملہ، عجیب معاملہ. تو اصل یہ معاملہ ہے کہ اگر ہمیں سرکار علیہ السلام کی شان اور ان کا تذکرہ کرنا ہے تو ناممکن ہے جب تک کہ ہم ان کے سچے پیروکار کا تذکرہ نہ کریں. ادب یہی ہے، ادب یہی. ہم اپنے دادا کا نام بعد میں لیں گے، ہمارے نبی کا نام پہلے درجہ پر درجہ پہنچنا، درجہ پر درجہ پہنچنا. رسول علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہے. ہر کوئی تمام کے تمام صحابہ علیہ السلام جو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب برگزیدہ تھے، لیکن ان میں بھی تمیز ہے. ہر کوئی صحابی جب چاہے پہلے رسول علیہ السلام کے مگر کے نہیں ہو سکتا. ادب کے مراتب تھے. اسی لیے فرمایا فقہاء کرام نے کہ صحابہ الگ الگ روایتیں ہیں کہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ صحابہ میں 6 ایسے صحابی تھے جو مفتی کرام کے منصب پر تھے کہ فتویٰ وہ دیا، اور بعض کے نزدیک کیا. اب دیکھیے صحابی ہر کوئی صحابی ہے، لیکن ان میں بھی تمیز ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے نہیں بتا، اپنے فرض رکھتے. ادب بتایا ایک کے بعد ایک کے بعد. رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کرنا کسی بھی قسم کا ہم ناجزوں کے لیے سوا بےروبی کے اور کچھ نہیں، کیونکہ سارا کا سارا قرآن جب نعت پاک کی شکل میں نازل کیا گیا. عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو صرف اللہ ہی کی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس شان اور پیار اور محبت سے
پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثل ہے. اور اسی لیے قرآن خود بہت بڑی حجت ہے کہ جس نے نبی کے قدموں تک رسائی حاصل نہیں کی وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ معیار ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی عبادت اپنی جگہ. اور اسی لیے فرشتوں کی مثال ہم نے پہلے دی. فرشتوں کا کام اللہ کی عبادت ہے، لیکن منزل و مقصود ان کا رکھا انسانوں کی محفل کہ جس میں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام جتنے بھی تھے، پیارے رسول نے ان کی شان بیان فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ان میں سے کسی کی ایک کی پیروی کرنے کو ہدایت پا جائے، کسی اور صحابہ کرام کی جماعت دراصل ایسی جماعت تھی کہ جس کو اللہ نے چنا. اور وہ کلاسیفیکیشن امت کے سامنے بخوبی ہونا ضروری ہے کہ وہ الگ ہیں اور پھر استعمال ہیں. اگر سب کہیں کہ پوری امت میں آئے صحابہ بھی آئے اولیاء بھی آئے تو ادب کے خلاف ہے. صحابہ کی طبقے کو الگ ہی تصور ہے. امت میں ایک الگ طبقہ ہے، وہ طبقے کے پاس سب کچھ اس طبقے کے پاس. حتیٰ کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا تو ایک بات مجھے یاد ہے، عجیب معاملہ ہے کہ آپ کی عمر شریف کافی لمبی تھی اور آپ کے آخری حصے میں زندگی کے چند ایک لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم ہمیشہ صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں، حدیث کا معاملہ آئے تو صحابہ کرام کا تذکرہ، قرآن کا معاملہ آئے تو صحابہ کرام کا تذکرہ، کوئی علم ایسا نہیں ہے جہاں پر ان کی پناہ نہ لے. آپ نے تو ان کو دیکھا ہے، آپ نے تو ان کی صحبت کیا ہے. حسن بصری یہ تو بتائیے صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ کیسے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کیا کہوں صحابہ کیسے تھے؟ ہمارے عجیب معاملہ، راتوں کو جاگتے دنوں کو روزے تب کہ دنیا کے عالم میں خشیت الہی کا یہ مقام تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی کلام پاک کی کوئی بھی آیت تلاوت کر دیتا تو خشیت باری تعالیٰ سے لرزہ لرزہ اس طرح روتے کہ جھکا تر ہو جاتا. سوائے اللہ کے ذات کے اور ان کی زندگی میں کوئی منزل مقصود نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دجال کی خبر دیتے تو ان کی ذات پر ایسی رقت طاری ہو جاتی اور ایسے ڈر ڈر کے دبے پاؤں چلا کرتے کہ گویا جھاڑی کے پیچھے ہی دجال بیٹھا ہوا. سرکار کی مائیت لیکن ڈر دجال سے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ قدردانی کہ اللہ نے دیا تو ہے ایمان، کہیں ہمارے کسی بھی آدمی کی وجہ سے چھین نہ جائے. دیکھیے اگر فخر کرنا تھا اپنے ہم تو آگے عالم بن کے اچھے ہو گئے، اب ہمیں کیا؟ تو صحابہ اکرام دجال کو کیوں ڈرتے تھے؟ اور ان کے خوف اور ان کی خشیت باری تعالیٰ کا عالم یہ تھا کہ جب سرکار کو معلوم ہوا تو پھر سرکار نے ان کے دل کو اطمینان کہا کہ نہیں تمہارے زمانے میں نہیں، اب وہ زمانہ بعد میں ہے. تب جا کے تسلی ہوئی. ایمان کی اصل جنبش یہ ہے، ایمان کی اصل شان یہ ہے کہ ایمان والا ہمیشہ ڈرتا ہے. محدث ڈاکٹر علیہ الرحمہ و رضوان کا تذکرہ ہے تو ان کی تصاویر پڑھ لیجیے، ان کے بیانات کو سن لیجیے. کبھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں حق پر ہوں تم لوگ سنو. وہ دعوت و تبلیغ میں بھی ڈر ہوتا تھا گویا کہ خود ہی سے مخالف ہے. اولیاء کی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ صحابہ خود پریشان تھے کہ کوئی کہتا کہ یہ چودھری کے جان جیسا چہرہ میں قسم کھاتا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا. ایک صحابی تھے، عرض کرتے ہیں شفا شریف میں قاضی نیاز بن موسیٰ النحسوبی کا قسم ناصر عزیز نے کیا بہترین باتیں لکھی کہ وہ جیسی کتاب شاید سے دوبارہ پھر کبھی نہ لکھی جائے. حق ادا کیا کہ رسول علیہ السلام کے حقوق کہ جو امت پر ہے، اسی لیے انہوں نے وہ ٹاپک بھی اسی طرح لکھا. وہ کتاب کا جو ہے عنوان بہت بڑا ہے، اب اسے مختصر طور پر ہم کہتے ہیں الشفا شریف، لیکن اس میں حقوق کی باتیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق امت پر اتنے ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا. اور ویسے بھی حق نہیں ادا ہو سکتا. اگر ہم اپنی گردنیں کٹا لیں گے رسول کے لیے کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں قاضی نیاز ابن موسیٰ النحسوبی قدس اللہ عزیز کے ایک صحابی
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی چہرے وہ دعا کو دیکھتے تو ڈر کے مارے پیچھے چلے جاتے اور سامنے نہ آنکھیں نہ ملا سکتے، آنکھیں نہ ملا سکتے. اور پھر کہتے ہیں وہ صحابی کا قول ہے کہ میں 3 سال تک انتظار کرتا رہا ایک سال. کیا ادب کا معاملہ ہو، 3 سال 1 سال. ہم کسی عالم دین کو اگر وہ مل جائے تو 10 سیکنڈ میں 10 سوال کر لیتے ہیں کہ بیچارہ عالم جواب دینے سے کر سکتے. اتنے سب. اور اسی کتاب کا شفا میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت سوال بہت کم کیا کرتی، حتیٰ کہ اس کتاب میں آیا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت نے مل جملہ سرکار علیہ السلام نے صرف 13 سوال کیے. کتنے؟ 13. اور فرمایا ان 13 کے 13 سوالوں کا جواب اللہ نے اپنی کتاب میں دیا. وہ آئے جیسے کہ یسألونک کہ پوچھتے ہیں تمہیں، یسألونک جو بھی ہے یہ اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ تمہیں پوچھتے ہیں تو سن کا جواب میں دوں گا. تمہیں دینے کی ضرورت نہیں، جواب میں دوں گا. یہ تمہیں پوچھتے ہیں میں جواب دوں گا. ادب کا معیار رضی اللہ عنہ محل لگ گیا، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی. اشرف المبشرہ کا نام بھی اناؤنس کر دیا گیا، لیکن خشیت الہی کا معاملہ ایسا تھا کہ کبھی اس پر گمان نہیں کرے بلکہ ہمیشہ ڈرا کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، حضرت بلال حبشی سے کہتے ہیں بلال ہم سیدنا، یہ بلال ہمارا آقا ہے، ہم سے سبقت کر گیا ہے جنت میں. جب معراج سے واپس تشریف فرما ہوئے تو پیارے رسول نے پوچھا اے بلال کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہاری آہٹ جنت میں سنی. سرکار کو اپنے غلام کی آہٹ بھی سنائی دی. کتنی محبت ہوگی سوچیے. یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا، کہا کہ میں نے تمہاری آہٹ سنی. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. نہیں کچھ تو ہے، کچھ تو ہے. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ ہمیشہ وضو میں رہتا ہوں، ہمیشہ وضو میں رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کر لیتا ہوں 2 رکعت نماز وضو کی پڑھ لیا کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، دکھنے میں چھوٹے ہیں. اگر آپ دیکھیں امت میں کس طبقے نے اس کو نقل کیا تو صوفیاء کرام کے علاوہ آپ کو طبقہ ملے گا نہیں جو دائمی طور پر اس عمل کرے. ہم مجبور ہیں کہ سرکار کا تذکرہ ہو اور صوفیاء کا تذکرہ نہ ہو تو ظلم ہے سرکار علیہ السلام کے ان غلاموں پر. کیونکہ اگر ہمیں سرکار علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ صرف حدیث کی کتابوں سے نہیں، کہ وہ تو اسکرپٹ ہے. کیا ہے وہ تو لکھا ہوا. اگر ان برگزیدہ اشخاص کی شخصیتیں ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہم سرکار کو پہچان ہی نہیں. ہو سکتا ہے انکار ہی کرتے، ہو سکتا ہے انکار ہی کرتے. حضرت حسن ہمارا معاملہ بہت پیچیدہ ہو چکا. حضرت حسن بصری کی بات آئی تھی کہ انہیں ان لوگوں نے سوال کیا بتائیے کہ سرکار کیسے، تو وہ چند باتیں انہوں نے بتائی کہ ایسے تھے صحابہ ایسے تھے. اور پھر کہنے لگے اگر تم انہیں دیکھتے تو دیوانہ کہتے، اگر تم انہیں دیکھتے تو دیوانہ کہتے. عام انسان نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ صرف پیارے رسول کی محبت میں جس طرح یہ بھاونا جو ہے وہ آتش کے آس پاس جو ہے روشن جمال یاد سے انجمن تمام دہکا ہوا ہے آتش دل سے چلا. اللہ نے جس میں یاد رکھی خوبی کے خود بخود، اللہ نے جس میں یاد رکھی خوبی کے خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام. سرکار علیہ السلام کے صحابہ کا معاملہ کچھ ایسا ہے، وہ آتش کے آگے جس طرح جو ہے وہ بھورا پھرتا ہے، یہ بدن کے جس طرح پھرتے رہتے تھے وہ اسی طرح پھرتے. حضرت حسن بصری نے خبر دی اگر تم انہیں دیکھتے تو دیوانہ کہتے، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو منافق تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور سرکار کا دور بہت دوری کا معاملہ، دوسری صدی کا معاملہ ہے. اب وہ کیا بات تھی
جو اس طبقے میں نہیں تھی جو صحابہ میں. منافق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ علم عمل کے ساتھ اگر احوال نہ ہوتا تو صحابہ اس کو منافق کہتے. یہ بات کو یاد رکھیے، علم عمل کے ساتھ اگر احوال نہ دیکھتے تو صحابہ اکرام کی جماعت شک کی نظر سے دیکھتے کہ عجیب معاملہ ہے، آیت کریمہ اس بندے کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو بھی نہیں آیا، کہیں منافق تو نہیں، کہیں منافق. اور دیکھیے کیا حال ہو گیا اس امت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دوری کی باعث کہ علم اور عمل کچھ قدر باقی ہے. اخلاص کا پورا ڈپارٹمنٹ خالی، ڈپارٹمنٹ پورا خالی ہے. حضرت اس بات کی تصدیق کرے مبالغہ تو نہیں، حقیقت. کیوں کہ جب بزرگوں کے پاس کوئی بات گرتی ہے، اب عوام الناس میں تو وہ ختم ہو گیا ہے اخلاص کا معاملہ ہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لائے، تین کام انجام دیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. کتاب کا علم، اپنی حکمت جس سے مراد سنت مبارکہ، اور فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کر. تو یہ جو دین جس کے بارے میں ابھی حضرت جو ہے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، مکمل اللہ نے خبر یوم اکملت، یہ مکمل ہو چکا ہے. تو وہ جو مکمل تھا اس کے تین حصے. پہلا حصہ علم، دوسرا حصہ عمل اور تیسرا حصہ اخلاص. وہ عمل جو علم سے خارج ہے بے فائدہ ہے، وہ عمل جو علم سے خارج ہے بے فائدہ. جیسے کہ کوئی بندہ نمازیں پڑھے، اسے نماز کے شرائط کی نہیں مانتا، مکروہ چیزیں کیا ہے، تحریمی کیا ہے، تنظیم کیا نہیں معلوم، تو اب اس کی نماز کو اخراج نہ پڑھے تو بے گا. یا پھر اسے وضو کرنا نہیں معلوم، تو اب کتنی ہی نمازیں پڑھے وہ نہ صرف قبولیت سے باہر ہے بلکہ اس کے لیے گناہ بھی ہے. تو علم عمل جو علم سے خارج ہے بے فائدہ ہے، اور عمل جو اخلاص سے خارج ہے وہ غیر مقبول ہے، وہ مقبول بات ہے. اور ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں تو اس سے مراد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اگر قبول ہی نہیں ہو تو فائدہ نہیں. یہ تین حصے ہیں ہمارے دین کے. امام ربانی مجدد اعتزال نے بڑی وضاحت سے اس کی تشریح بیان فرمائی مکتوبات گرامی میں کہ علم، عمل اور اخلاص شریعت کے تین حصے، شریعت مطالعہ کے حصے تین ہیں، علم، عمل اور اخلاص. پھر فرمایا علم کے دو حصے، علم العقائد اور علم الفقہ. اور عمل تو وہی ہے جو عمل ان دو علوم کے بعد میں حاصل ہوتا ہے. اور ایک پیاری سی بات آخر میں کہتے ہیں کہ اخلاص وہ ہے جو صوفیہ کے طرق میں سے کسی ایک طریقے پر چل کر ہی پایا جا سکتا ہے. مختص کر دیا، آپشنل نہیں رکھا. اسی لیے سخت تنبیہ ہے امام ربانی. اسی لیے دیکھیے جو غیر مقلدین ہیں، جو لوگ اس اہل سنت جماعت کی شاہد سے جو ہے محروم ہیں، وہ دور رہتے ہیں مکتوبات سے، کیونکہ ان پر بڑی حجت چند باتیں کبھی کبھی کوٹ کرتے ہیں مکتوبات کی شدت والی، کیونکہ وہ ان کے جو ہے حصے میں آتی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوٹیشن کرنا ہے تو پہلے سمجھ لو بندہ سچا ہے یا بندہ جھوٹا ہے. بندہ سچا ہو یا اس کے چندے اقوال کو لی، چندے اقوال کو چھوڑ دی. مثال کے طور پر کسی نے کلام اللہ سے یا احادیث مبارکہ سے متواتر ایک کو لیا اور ایک کو ترک کر دیا، جھوٹا دیا تو وہ کافی ہو جائے، درست کافی ہو جائے. تو اسی طرح ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمیں کسی اشخاص کی بنیاد، محدث تقریب کا تصور صرف عزیز کی ذات ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے ہم کہ یہ کتاب اچھی ہے، یہ کتاب غلط. اب شخصیت درست معلوم ہوئی، کامل شخصیت تھی، اس میں تصدیق علماء کی ہوگی تو اب حجت سے کھائے. امام ربانی نے کہا کہ اخلاص کو اگر پانا ہے تو صوفیہ کے طرق میں سے کسی ایک طریقے کو اختیار کر کے ہی پایا جا سکتا ہے. اور یاد رکھیے یہاں پر صوفیہ کا تذکرہ کیوں ہونا ہے، محمود سرکار علیہ السلام کہ آپ بھی سوچ رہے ہیں ہم مجبور ہیں. اللہ کی قسم
ہمیں اگر سرکار علیہ السلام کے انوار میں سے ایک اگر روشنی اگر نصیب ہوئی تو اسی طرح سے نصیب ہوئی. ہم تو ورنہ محروم ہیں. ہم تو محروم ہیں. اس کی مثال اگر سمجھنا ہے تو ایک دنیاوی لحاظ سے فرض کر لیجیے ایک ملک ہے اور ایک ملک کا بادشاہ. ایک ملک ہے اور ایک ملک کا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ کے درباری ہے اور وہ بادشاہ کا اپنا ایک لشکر ہے. ٹھیک. اب یہ جو رعایا ہے جو باشندے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں 99.9% بادشاہ کو دیکھے ہوئے نہیں ہوتے. 99.9 تغلق بادشاہ دلی میں تھا. اب دکن کے لوگوں کو کیسے پتا تغلق کیسا دکھتا؟ اب جو بھی بادشاہ جو دلی میں بیٹھا ہوا ہے ہندوستان کے لوگ تو نہیں جانتے تھے. ہاں اگر کبھی وہ سفر کرے اس سفر میں اقتدار آپ کا بھی ہو وہاں پر حاضر ہونے کا تو وہ اس کی جو پروپورشن ہے ریشیو ہے 10% سے بھی کم ہوتا ہے. 99% ملک کی رعایا بادشاہ کو نہیں دے اور اگر چاہے بھی تو بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتا. لمیٹیشن یعنی عوام الناس میں سے بھی کسی چیز کا مطالبہ کرنے کے لیے بھی چند لوگوں کو چنا جاتا ہے کہ ان کو اجازت ہے بادشاہ کی محل میں جائے فریاد رسائی کی. ہر کسی کو اجازت نہیں کہ جو چاہے وہ چلا جائے. یہ آداب ہے دنیاوی لحاظ. اور پھر ایک جو ہے لشکر ہے. وہ لشکر کیا کر رہا ہے؟ ملک کی حفاظت کر رہا ہے اور بادشاہ کے قوانین کی حفاظت لشکر کر رہا ہے اور وہ اس کے نظام کو رعایت پر مسلط کر رہا ہے. بادشاہ نے کہا رمضان میں جو ہے کھانا پینا بند اور اگر کسی نے دکان کھولی تو فوراً اس کو کیا کرنا. یہ اختیار کس کو ہے؟ لشکر کو. تو لشکر کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ کے احکام کو نافذ کر رہا ہے. یہ کام لشکر کر رہا ہے. ایک اور گروہ ہے جو ہے درباری بادشاہ کے دربار. ان کا کام ہمیشہ بادشاہ کے دربار میں گھسنا ہے. بادشاہ کے دربار میں گھسنا ہے.